یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 107 مقاید باب دوم میں نقل کیے ہیں۔ یہ ایک ایک ہر بندے کو پڑھنا چاہیے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو تفضیلیہ کے تعاقب میں کام کر رہے ہیں یا روافظ کے تعاقب میں، وہ عقائد شیعہ اور مسائل شیعہ کو جاننے سے پہلے مقاید شیعہ کو جانیں۔ جب تک یہ نہیں جانیں گے وہ کما حقوق ان کا تعاقب نہیں کر سکتے۔ اس میں جو ہے قید نمبر 51، اس میں لکھا ہے کہ ایک جماعت ان سے یعنی روافظ سے اہل تاریخ اہل سنت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ایک کتاب تاریخ میں جمع کر کے اکثر اخبار اور قصے کچھ موہوم سے، نہ ایسے کہ کوئی جان لے کہ مؤلف اس کتاب کا اہل سنت سے نہیں ہے۔ مطلب ایک ایسی کتاب لکھیں گے اور کتاب کا انداز ایسا ہوگا کہ لوگوں کو لگے گا کہ یہ کتاب اہل سنت کی ہے، بالکل انداز ایسا بنائیں گے، اور کہیں بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے کتاب جو ہے سنی کی نہیں ہے، بلکہ سنی ہی کی کتاب ہے ایسا لکھیں گے۔ لیکن سیر خلفاء، جہاں خلفاء کا ذکر ہوگا، احوال صحابہ اور ان کی لڑائیوں، باہمی میں کچھ قیل اپنے مذہب سے بھی لگاتے ہیں، یعنی کتاب بڑی شاندار ہوگی، دکھنے میں لاجواب ہوگی، پڑھنے میں لاجواب ہوگی، پڑھنے والے کو لگے گا کتاب اہل سنت کی ہے، مگر جہاں صحابہ کا ذکر آئے گا وہاں پھر وہ ڈنڈی ماریں گے اور ملاوٹ کریں گے، یعنی عام آدمی پرکھ نہیں سکتا۔ جب بعض مورخین اہل سنت سے اس کتاب کو اس گمان سے کہ مؤلف اس کا اہل سنت و جماعت سے ہے نقل کرتے ہیں تو غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ آخر رفتہ رفتہ یہ امر موجب ضلالت ناظرین بے تحقیق کا ہوتا ہے، چنانچہ نقش اس قید کا بھی ان کے حسب مراد جم گیا کہ ایک عالم مصنفین تواریخ کو خوب غلطی کے بھنور میں ڈالا ہے اور ناظرین کو گمراہی کی رسی میں باندھا ہے، حتیٰ کہ سید جمال الدین محدث صاحب روضۃ الاحباب نے بھی بعض جگہوں میں اس قسم تواریخ سے نقل کی، یعنی صاحب روضۃ الاحباب جو ہیں سید جمال الدین محدث، انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے مقامات سے شیعوں کی کتابوں سے نقل کیا۔ غلطی کیسے ہوئی؟ انہیں لگا کہ یہ کتابیں اہل سنت کی ہیں اور وہ روایات اپنی کتاب میں لے کر آ گئے اور اس طرح کتاب میں وہ بات پھیل گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت ہے روضۃ الاحباب میں لکھی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ صاحب روضۃ الاحباب نے کہاں سے لی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے خصوصاً قصہ بیعت ابو بکر صدیق اور توقف حضرت امیر میں، اور قصہ حضرت عثمان میں، اور علامت اس قسم نقول کی اس کی کتاب میں یوں ہے، لکھتا ہے کہ در بعض روایات چنی آمدہ، یعنی لیکن محققین اہل سنت نے تاریخوں مصنفہ مجہولوں میں، جیسا کہ اس کی مجہول بات ہے اور بعض روایات اور جن کا کوئی ٹھور ٹھکانہ نہیں، اعتراض کو واجب جانا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ کتاب جب کوئی لکھتے ہیں تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتاب، تو بہت ہی اچھا انداز میں ترتیب بناتے ہیں۔ مثلا دیکھیں قید نمبر 52، مورخین اہل سنت کو فریب دیتے ہیں۔ مثلا ایک کتاب تاریخ میں لکھیں، اس کتاب میں اہل سنت کی کتاب سے نقل کریں گے، روایتیں اہل سنت کی کتاب سے نقل کریں گے، ذرا بھی خیانت نہیں کریں گے، لیکن جب نوبت صحابہ کے ذکر کی آئے گی تو وہاں پھر آ کے ملا دیں گے، اور لوگ وہیں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی کتابوں کے حال ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے قید نمبر 34، قید نمبر 34 میں ایک بات بڑی زبردست ہے، وہ آپ کے علم اضافے کی بھی ہے۔ ریاض النظرہ نامی کتاب میں بہت سی روایات جو نقل ہوئی ہیں وہ غیروں کی کتابوں سے ریاض النظرہ کے اندر آئی ہیں۔ آج یہ ہمارے خلاف یہ کتاب پیش کی جاتی ہے۔ تو میں بہرحال اتنا کہوں گا کہ یہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں باب دوم میں جو مقاید شیعہ ہے 107، اسے بالکل ذہن نشین کر لیں، اسی سے آپ ان کو پکڑ سکیں گے اور ان کی باتوں کا جواب دے سکیں گے۔ یہ آئینہ رافضیت، علامہ فیروز آبادی نے تو بڑے حسین انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا۔ دراصل جس طور پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں، اسی طرز میں جواب اس کتاب میں دیا گیا۔ یہ کتاب تو اپنی مثال آپ خود ہی دیکھ لیجئے، اس میں عقلی اور نقلی جوابات ہیں اور خوبصورت انداز میں۔ یہ لوگ 12 کر کے جو ہے کچھ چیزیں نقل کی ہے کہ یہ 12 یہ 12 یہ 12، اس سے مطلب کہ ائمہ بھی 12، برج بھی 12، گھنٹے بھی 12۔ تو پھر جب 12 کرتے کرتے کلمہ میں جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس میں 12 حرف، محمد الرسول اللہ اس میں 12 حرف، اس لیے ائمہ بھی 12۔ تو اس طرح سے 12 کر کے انہوں نے مغالطہ دیا۔ تو اس کا جواب بڑے حسین انداز میں اس کتاب کے اندر دیا گیا ہے 4 کر کے، اور یہ ثابت کیا گیا کہ اگر تمہارا یہی طریقہ استدلال ہے کہ 12 یہ ہے اس لیے امام 12 گھنٹہ ہے اس لیے امام 12،
12 کلمے میں حرف ہے اس لیے امام 12، تو پھر 4 بھی بہت کچھ ہے۔ بہرحال یہ کتاب بڑی خوبصورت ہے، لاجواب ہے، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ کتاب ایک سید زادے کی ہے، سید مصباح الحسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، علمی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اور یہ خط و کتابت کا ایک مجموعہ ہے۔ کاکور سے ایک صاحب نے ایک کتاب احسن الانتخاب نامی لکھی تھی، اور اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کافی کچھ تھا۔ پھر سلسلہ شروع ہوا بوارق العذاب لعداء الاصحاب، اسی کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں بڑی قیمتی معلومات ہیں۔ اپنے علم میں اضافے کے لیے اس کتاب کو خریدیے اور پڑھیے۔